اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اسی سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کرتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معاوضے کرتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اسی کے سامنے رونا چاہیے جو بھرم رکھ لیا کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بھرم رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے ایک آنسو سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ ہم سے کتنی کرتا ہوگا۔ ہمیں وہ چیز ہرگز نہیں دیتا جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اتنی محبت کرتا ہے وہ آزماتا ہے، پھر آزماتا ہے، اور پھر آزماتا ہے۔ ہم اس کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں یا پاس، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ اس پہ مانگنا ہے تو اس سے مانگو، دل کا حال سنانا ہے تو اسے سناؤ۔ ہم اس کے رحمت کے طلبگار ہیں، اور بے شک وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، نہ ہی نا امید کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے ان کا میں ہی تو ہوں، میں نہیں عطا کروں گا تو کون عطا کرے گا، میں مدد نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں وہ، کچھ تو کرم کرتا ہے۔ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں ہی ملتا ہے، اور جو ہمارا نہیں ہوتا اس کی جگہ اللہ یا تو کوئی اور چیز عطا کر کے کمی پوری کر دیتا ہے، یا پھر اس چیز کا خیال ہمارے دل سے نکال دیتا ہے۔ مگر ایسا ہوتا ہے بس تبھی جب ہم اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھتے ہیں، جب ہم خود کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ میں جانتی ہوں اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، مگر اللہ ہمیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تمہیں ایسی چیز نہیں دے سکتا جو آگے جا کر تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اپنے تمام معاملات میں اللہ پر ایسے یقین کیا کرے جیسے روزے کے معاملے میں کرتے ہیں، کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا اور ہمارا روزہ پورا ہو جائے گا۔ دعا مانگ کر اپنا معاملہ اللہ کو اسی طرح سونپ دیا کرے جسے سحری کر کے پورے دن کی بھوک اور پیاس کا معاملہ، کہ اللہ اب میرا حال تیرے حوالے ہے، تو میری مدد فرما اور میرا روزہ پورا کرا دے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح آپ کا معاملہ آسان فرماتا ہے، وہ کیسے آپ کو دعا سے کن فیکون تک لے آتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اب سے صرف محبت اور یقین مانگتا ہے، بندگی بجا لانا مانگتا ہے، باقی سب تو اس نے خود کرنا ہے جیسے وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، اور اللہ اپنے کاموں کو بڑی مہارت سے سر انجام دینے والا ہے۔ یقیناً سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ کسی چیز کے لیے اللہ سے دل سے دعا کی ہو اور پھر وہ تمہارا صبر آزمائے، اور تم جب مایوسی کو چھونے ہی لگو کہ اللہ تمہیں اس چیز سے نواز دے، سوچو وہ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا۔ مایوس مت ہو، بس اپنے ارادوں میں مضبوط رہو، دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ تمہیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں رکھی ہوئی ہے جسے اللہ بند کر رہا ہے۔ تم اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد سے بچا رہا ہے۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی امتحان ہوتا ہے، اور پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ تھام لیتا ہے۔ جو لیا گیا ہے وہ یا تو اسی کو بہتر بنا کر واپس کر دیتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر دیا جاتا ہے۔ رکاوٹیں آپ کا راستہ روکنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آپ کو بہترین راستے کی طرف لے جانے کے لیے ہوتی ہے۔ بس دعاؤں کے سلسلوں کو تم نے رکنے نہیں دینا۔ اللہ جل جلالہ تمہیں تمہارے گمان سے بڑھ کر نوازنے والا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائے تب بھی ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہاں جانے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا، وہاں فریاد واپس نہیں لوٹائی جاتی، وہاں آنسو رائگاں نہیں جاتے۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہے، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہیں اللہ بہتر جانتا ہے، پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگایا ہے۔
پھر دیکھو کیسے آسانیوں کا در تمہارے لیے کھلتا ہے، پھر دیکھو کیسے خوشیوں کو تمہارے گھر کا راستہ ملتا ہے۔ جلد بازی میں وقت کی رفتار بھول جاتے ہیں ہم، یقین رکھے تو اس کا مقرر کیا گیا وقت ہمیں بہترین نوازنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ معاوضے تو پھر اسی صبر کرتے ہوئے دل کے لیے ہوتے ہیں جو درد کے باوجود بھی سجدے میں گر کر مسکراتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، قربان تیری رضا پر میری رضا 100 بار۔ جب اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے سارے گناہ معاف فرما رہے ہو، اس میں سے ایک تم بھی ہو جسے مغفرت کا پروانہ مل جائے، سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔